میرے بھائیو آج کل زمانہ ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا کے ذریعے من گھڑت روایات کو بہت رواج دیا جا رہا ہے. ابھی کل ہی مجھے کسی نے روایت بھیجی. روایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کا کیا ہوں؟ شہر ہوں. علی علم کے کیا ہیں؟ اور ابو بکر کسی کو چھت بنایا ہوا ہے, کسی کو دیوار بنایا ہوا ہے, کسی کو کیا بنایا ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہے بخاری شریف. بالکل غلط ہے یہ بات. نبی علیہ السلام سے چیز بالکل بھی ثابت نہیں ہے. ایسے ہی آپ سنتے ہوں گے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو علم کی تقریب ہوتی ہے, وہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اور چین میں قرآن پاک ہے کہ حدیث ہیں؟ کیا ہے وہاں پہ؟ نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہے. آپ نے علم کی ترغیب دی ہے, علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسلام علم کی سب سے بڑھ کر ترغیب دیتا ہے. لیکن یہ الفاظ آپ نے کہے ہوں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, بالکل من گھڑت ہیں. اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو بس ایسی روایتیں آتی ہیں. اور کہیں لکھا ہوتا ہے ہاتھ سے کمانے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے. ہاتھ سے کمانا اچھی بات ہے, اسلام ترغیب دیتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ الفاظ باقاعدہ اللہ کے رسول کے ہیں, یہ بھی غلط ہے. پھر آپ میں سے اکثر بھائی الفاظ سنتے ہوں گے بلکہ کہتے بھی ہوں گے کہ نبی علیہ السلام وجہ کائنات ہیں. ایسے ہی ہے. وجہ کائنات کا مطلب کیا؟ کہ کائنات آپ کی وجہ سے بنی ہے, آپ سبب کائنات ہیں. اور کئی کہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ صاحب لولاک. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. صاحب لولاک کیا مطلب؟ یعنی کہ لولا ایک روایت آتی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, یا لولا کا لما خلقت الافلاق, کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا, افلاق کو پیدا نہ کرتا. اب اس روایت کی وجہ سے کہا ہے آپ ہیں صاحب لولاک, یعنی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بالکل من گھڑت ہے. خالق سے پوچھئے کہ اے خالق کیا تو نے یہ کائنات اپنے محبوب کی خاطر پیدا کی ہے؟ خالق کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 27واں سپارہ سورہ ذاریات آپ کے گھر میں موجود ہے. خالق کہہ رہا ہے میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. خالق کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں پیدا کیا میں نے؟ اپنی عبادت کے لیے بس. جن انسان جو ہے کائنات کا حصہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کے آخر میں کہہ رہے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے, 7 زمینیں پیدا کی. یا اللہ کیوں؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اور تاکہ تمہیں اللہ کے علم کی گہرائی کا پتہ چل جائے. تو اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا پتہ چلے, اللہ کے علم کی گہرائی کا پتہ چلے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام کی خاطر پیدا کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی شان کم ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے مقدس ہیں, سب سے محترم ہیں, نبیوں کے امام ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. روز قیامت شفاعت فرمائیں گے ان کی جن کے حق میں اللہ چاہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایتیں گڑھ کے آپ کے ذمہ لگا دی جائیں, منسوب کر دی جائیں. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے.